احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تعاون کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت پاک کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ان کے مالوں میں ایک متعین حصہ ہے، کس کے لیے؟ محروموں کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، وہیں حکم دیا کہ ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اسلام کا بڑا اہم ترین رکن ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اگر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ نکالے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور زکوٰۃ کا منکر جو ہے کافر ہے۔ بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے منکرین زکوٰۃ سے آپ نے جہاد کیا، کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے صاحب حیثیت، صاحب نصاب لوگوں پر فرض فرما دی ہے، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے تقریباً 40,000 روپیے ہوتی ہے۔ جو کوئی آدمی 40,000 روپیے کا مالک ہے، اتنے پیسے اس کے پاس سیو ہیں، اتنا اس کے پاس کیش موجود ہے، چاہے اس کے اپنے پاس ہو یا اس کے بینک میں جمع ہو یا کسی BC میں جمع ہو، یا کسی طرح اس کے پاس اتنے پیسے اگر موجود ہیں، تو اس آدمی کے اوپر جو ہے 2.5% یعنی کہ 40,000 روپیے میں 1,000 روپیے زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر صرف 2.5% زکوٰۃ فرض فرمائی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض رکھی گئی ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک ان کو پہنچائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہے، کس کا؟ مانگنے والوں کا اور محروموں کا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ محروم سے مراد وہ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے وقت میں سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال رکھیں جو مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنے والے تو اتنے مانگ رہے ہیں کہ رمضان شریف میں اتنا وہ جمع کر رہے ہیں کہ خود ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو گئی۔ تو اب وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہمارے پڑوس میں ہیں، غریب لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ہم زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، صرف آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہو، آپ ان کو تحفے کے نام سے، عیدی کے نام سے، گفٹ کے نام سے یا کٹ کے نام سے کسی بھی طریقے سے اگر آپ ان کو جو ہے تعاون کرتے ہیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں شمار ہوگا۔ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی جو ہے ادائیگی کریں۔ زکوٰۃ کس کو دینا منع ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو ہماری اصل ہیں، ہمارے والد، والدہ، اسی طرح والد، دادا، پردادا، اوپر تک ایسی کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں اور ہماری جو ہے نانی، ہمارے نانا، جو جن کی ہم اصل ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ باقی جو ہماری فرا ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، اسی طرح ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی جو ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، تو شریعت مطہرہ کے نزدیک جو ہے ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ کی رقم ہم انہی کو دے سکتے ہیں کہ جن کے پاس 40,000 روپیے یا اتنا کیش یا اتنا مال تجارت موجود نہ ہو، یا کسی خاتون کے پاس جو ہے 40,000 روپے کے زیورات موجود نہ ہوں، وہ زکوٰۃ لینے کے لیے ایلیجیبل ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو ہمارے تجارت کے مال ہیں ان پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔
یا وہ پلاٹس جو ہم نے فروخت کی نیت سے لیے ہیں تجارت کے لیے کاروبار کے لیے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر ہمارے پاس کھیتی ہے اللہ نے ہمیں کھیتیوں سے نوازا ہے تو کھیتی میں جتنا بھی مال نکلتا ہے اگر کھیتی آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہے بارش کے پانی سے کوردی زمین جس کو کہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمیں 10% جو ہے زکوٰۃ جس کو عشر کہتے ہیں 10% اس میں عشر ہے۔ اور اگر زمین ایسی ہے کہ ہم اس کو کینل کے پانی سے یا باڑی کے پانی سے یا نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو ہے 5واں حصہ خمس جو ہے ہم کو نکالنا ہے۔ جو بھی مال نکلتا ہے جتنا بھی جو ہے یہ ہمارے اوپر شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے لیے لازم ہے، ہم اس کو خلوص نیت سے ادا کریں۔ یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں کو مردود قرار دے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام جو ہے ثعلبہ تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کریم کا صحابی بھی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے زکوٰۃ دینے میں پس و پیش کیا اور ان کی زکوٰۃ کو مردود قرار دیا گیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو لے کر صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوا لیکن کسی نے اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا اور اسی حالت میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم زکوٰۃ کو خوش دلی سے نکالیں۔ بعض احباب کے فونز بھی آئے کہ بھئی مولانا صاحب اب اتنے پلاٹس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، زکوٰۃ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا شکر منائیے، اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، اگر لینے والا بناتا تو کیا کر لیتے۔ اس لیے جتنا بھی اللہ نے ہم کو مال سے نوازا ہے دولت سے نوازا ہے آپ اس کا پورا تخمینہ لگا لیں اور اس کے بعد جو ہے 2.5% کے اعتبار سے ہم جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالیں اور نکالنے کے بعد جو ہے مستحقین تک ان کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس میں دوسروں کا حق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پوسٹ مین ہوتا ہے ڈاکیا، وہ بہت سارے منی آرڈر لے کر آتا ہے تو یہ پیسے اس کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کو ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کے نام سے منی آرڈر ہے وہ اس تک پہنچائیں۔ بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا فرمایا ہے اس میں بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ہے، ہم حقداروں کو ان کا حق ادا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ہم کو ملیں گی اور ہمارے مال میں برکت بھی ہوں گی اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہمارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے کئی احباب نے اس کو تجربہ کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالی ہے اللہ تعالیٰ نے آئندہ سال ان کی زکوٰۃ میں اضافہ بھی فرمایا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں احبابوں کو زکوٰۃ کے مال سے تعاون کریں، اس کے بعد پڑوسیوں کو، اہل شہر کو اور اس کے بعد دینی مدارس کے طلبہ اکرام کو بھی جو ہے ہم زکوٰۃ کی رقم کی ادا کریں۔ لیکن زکوٰۃ دینے میں اچھی طرح جو ہے ہم معلوم کر لیں کہ وہ مدارس یا وہ زکوٰۃ جمع کرنے والے صحیح جمع کر رہے ہیں یا نہیں۔ کئی جگہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی جو ہے داڑھی ٹوپی لگا کر زکوٰۃ کو وصول کر رہے ہیں، کئی لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہے فیک مدرسے یا فیک جو ہے رسید بک بنا کر جو ہے زکوٰۃ کو وصول کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ آنکھ بن کر ان کو دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ نے غیر مستحق کو زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکال لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فرض ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو مولا کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے ماہ رمضان کی برکتوں سے اپنے آپ کو مستفیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تعاون کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ معیاری تعلیم دینے میں سب سے نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ کی خصوصیات: داخلہ پاتے ہی طلبہ کی جاتی ہے کاؤنسلنگ، جدید طریقوں سے دی جا رہی ہے تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاس روم، اعلیٰ تعلیم یافتہ باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ انجام دے رہے ہیں تدریسی خدمات، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل کلاس روم، نصابی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم کا بھی کیا جا رہا ہے انتظام،
طلبہ کی سہولت کے لیے سینکڑوں کتابوں سے مزین لائبریری، ہر ایک طالب علم پر دی جاتی ہے خصوصی توجہ۔ موبائل اور آٹو موبائل سے پاک قدرتی ماحول سے آراستہ کیمپس، طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا بھی ہے انتظام، فلٹر RO واٹر کا بھی ہے نظم، طلبہ و طالبات کے لیے ہاسٹل اور میس کی بھی ہے سہولت، مقامی طلبہ کے لیے بسوں کا کیا گیا ہے انتظام، CCTV کیمروں سے پورے کیمپس کی ہوتی ہے نگرانی۔ اس سال شاہین اکیڈمی ناندیڑ سے تعلیم حاصل کرنے والے 200 سے زائد طلبہ نے میڈیکل میں داخلہ پا لیا ہے۔ ان میں کئی طلبہ نے ایمس اور IIT جیسے معیاری اداروں میں داخلہ پا لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے تو آپ کے لیے شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک بہترین پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ شاہین اکیڈمی، حسا پور، واگی روڈ، ناندیڑ۔